السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت عطا فرمائے۔ تو پچھلے درس میں اولاد کی حقوق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ اولاد یہ عطیہ خدا بندی ہے، یہ انسان اپنی طاقت سے اپنے مال سے اس کو لے نہیں سکتا۔ دنیا کا بادشاہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو اولاد نہ دینا چاہیں، ساری سائنس، ساری ڈاکٹری، سارے علاج کرانے کے بعد بھی، بلکہ کئی ایسے ڈاکٹر ہوں گے جو اسپیشلسٹ ہوں گے اس سلسلے میں، لیکن اپنی اولاد سے محروم ہے، اس لیے کہ یہ اس کا اعلان ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ کہ جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں کچھ نہ دوں۔ وہ مالک کہہ رہا ہے یہ میری مرضی پر ہے، تمہاری مرضی پر نہیں، یہ میرے علم پر ہے، تمہارے علم پر نہیں، یہ میری طاقت و قوت پر ہے، تمہاری طاقت و قوت پر نہیں، یہ میری قدرت پر ہے، تمہاری قدرت کے بات پر نہیں، یہ میرے بس میں ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے حقوق بیان ہوئے تھے، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا جائے۔ فرمایا جس کا پہلا جملہ کلمہ ہو اور جس کا آخری کلام بھی کلمہ ہو، تو فرمایا کہ وہ انشاءاللہ اگر 1000 سال بھی رہے تو اللہ جل شانہ اس کلمے جس کی ابتدا اور انتہا کلمے پر ہوئی وہ سیدھا جنت میں جائے۔ اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کی اور اپنی اولادوں کو زبان کھولتے ہوئے
اس رب اس خالق کا نام ان کی زبانوں پر چڑھایا جس نے ان کو پیدا کیا. اور یہ خوش نصیب لوگ صرف اولاد کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ بھی بھلا کر رہے ہیں. جن کی اولاد جنت میں جائے گی تو وہ سفارش کرے گی، اس سفارش پر ان کے والدین بھی جنت میں پہنچ جائیں. تو یہ صرف بچے کے حق میں بہتری نہیں، یہ اپنے حق میں بھی بہتری ہے. اس لیے بجائے مما ڈیڈی اور کس قسم کے الفاظ یاد کرانے کے، سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کو کلمہ سکھاؤ جو نبی نے بتایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی برکت سے اس کے دل میں نور، ایمان نور آئے گا، نور کا ایمان آئے گا. اس کلمے کی برکت سے اس کے دل و دماغ پر اللہ اور اللہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آئے گی. اور اس کلمے کی برکت سے اس کی فطرت میں دین کی طرف میلان آئے گا کہ یہ بڑے ہو کر نیکی کی طرف دھیان کرے گا، برائی سے بچے گا. یہ اس کلمے کی بنیاد پر. اللہ اکبر. جب کوئی لوہار ہوتا ہے دروازے بنانے والا تو رندہ مارتا ہے، رندہ مار کے تو لکڑی کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بالکل سیدھی ہو جائے. تو جس نے اپنی اولاد کو ابتدا سے کلمہ سکھایا، اس نے رندہ مار کے اپنی اولاد کی نفسیات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے دل و دماغ کو سیدھا کر دیا کہ اس کی لائن اب نیکی کی طرف جائے. تو اس لیے یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے. اور پھر 7ویں دن اچھا نام رکھا جائے، نام اچھا رکھا جائے. بچی ہو تو صحابیات کا نام ہو. اس نام کی برکت ہوتی ہے اور اس نام کا اثر ہوتا ہے. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو پھر صحابی، اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام پر اس کا نام رکھا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ نام ہو. کوئی فلموں میں دیکھا اس کا نام اچھا لگا، کوئی ڈرامے میں دیکھا نام اچھا لگا. تو جب اگر آپ کی نیت ہی اس جیسے کی ہے تو پھر اس جیسے ہی اثرات ہوں گے. تو اس لیے 7ویں دن نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آیا کہ اس بیٹے نے میری بے ادبی کی، گستاخی کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دینے لگے. تو اس بیٹے نے عرض کیا، حضرت میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے حقوق بیٹے پر ہی لاگو ہوتے ہیں، ذمہ داریاں، یا والدین کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں اولاد کی بنتی ہیں؟ فرمایا ہاں بنتی ہیں. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، یہ بیٹے کا حق ہے کہ والد جب والدین شادی کریں تو اچھے خاندان میں شادی کریں. اچھے خاندان سے مراد دینداری ہے، نیک نامی ہے، ادب ہے، حیا ہے. اچھے خاندان سے مراد بہت زیادہ بلڈنگیں نہیں، بہت زیادہ امیر بننا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے خاندان، دادا پردادا، نانا پڑنانا، ان کے اثرات آگے نسل میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے عجیب بات ارشاد فرمایا جو آدمی نیکی پر زندگی گزارے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، دین پر محنت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ 7 نسلوں تک تیری ایمان کی، تیرے بچوں کی حفاظت ہے. 7 نسلوں تک تیرے بچوں کی ایمان کی حفاظت اللہ نے ذمہ کر دی. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی بات یہ ہے کہ نکاح اچھے خاندان میں ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھا جائے اور اس کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور جب بولنے کے قابل ہو تو اس کو اچھے ادب سکھائے جائے. اس لڑکے نے کہا، عرض کی حضرت گستاخی معاف، میرے والد سے پوچھو کہ اس نے کس خاندان میں شادی کی اور میرا نام کیا رکھا.
اور پھر اس نے مجھے تعلیم کیا دی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو فرمایا اب بچے تیرا کوئی قصور نہیں. تو اس لیے اچھا نام رکھنا اور جب بولنے کے قابل ہو تو اس کو کلمہ سکھانا اور جب تھوڑا سا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 7ویں دن عقیقہ کرنا. یہ سنت ہے. اگر انسان کے بس میں ہو طاقت میں ہو تو ضرور عقیقہ کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. حضرت حسن حضرت حسین کی عقیقہ ہوئے. اس لیے بچے کے لیے 2 بکریاں یا بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرا یا بکری, اور وہ بھی سال عمر پوری ہو. اور اگر بچہ ہے لیکن آدمی کی طاقت و استعداد 2 بکروں کے ذبح کرنے کی نہیں ہے تو پھر 1 بھی کر دے تب بھی جائز ہے, لیکن عمر پوری ہو, سال پورا ہو. جو قربانی کے لیے جانور لگایا جاتا ہے, قربانی جس کی جائز ہے اس پر حقیقہ, اس کے سے حقیقہ بھی جائز ہے. اس لیے جب قربانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے بچوں کے عقیقے کا. آپ نے گھر میں جانور لیا, 7 حصے ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, 2 حصے عقیقے کر لو, باقی کو قربانی کر لو. تو بہرحال تو اولاد, یہ اولاد عطیہ خداوندی ہے, اس کو ضائع نہ کرو. بڑی مشکل سے ملی ہے, اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کی ہے, اس کی قدر کرو. یہ ایسی چیز ہے جس کو سونے کے ذریعے سے خریدا نہیں جا سکتا. خریدا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی سرمایہ اولاد کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی سنور سکتی ہے, آخرت بھی سنور سکتی ہے. جب نیک بچہ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو رب تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں جس کا بچہ میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, جس کا بچہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہہ رہا ہو, میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے والدین کو قبر میں عذاب دیا جائے. اللہ, قبر کا عذاب اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے کہ آپ مال و دولت, حکومت, وزارت, تجارت کسی ذریعے سے بھی عذاب قبر سے بچ نہیں سکتے. نہ حسب و نسب کے ذریعے سے, بہت بڑے ہیں جی, چودھری صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, منع صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, قبر کے عذاب سے بچ جائیں, نہیں. یہاں نہ وزارت چلتی ہے نہ صدارت چلتی ہے. تو یہ اولاد جس کی آپ نے تربیت کی, یہ دنیا میں ہوں گے, آپ قبر میں ہوں گے. اور جب یہ قرآن پڑھے گی تو اس کے ایک ایک حرف پر جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں اس کے والدین کو قبر کے اندر بھی ثواب ہے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اللہ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جس نبی نے رو رو کر, تم پیدا نہیں ہوئے تھے, تمہیں دیکھا نہیں تھا, اس نے اس وقت وہاں رو رو کر تمہارے لیے دعائیں کی تھیں. اور قیامت کے دن جب سارے نبی جواب دے دیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں, آج ہمارا اپنا معاملہ بڑا مسئلہ ہے, تم جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ ریز ہوں گے اور روئیں گے اور دعا کریں گے, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ, اس نبی کا اتنا بڑا احسان ہے. آج میں اور آپ جو یہاں موجود ہے اس نبی کی دعا کی برکت ہے. میرا اور آپ کا چہرہ انسانی شکل میں موجود ہے اس نبی کی برکت ہے. آج جو ہمیں رزق مل رہا ہے اس نبی کی دعاؤں کی برکت ہے. اللہ, ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر انسانوں کے گناہوں پر ہم مؤاخذہ کرنا شروع کر دیں, پکڑ دکڑ شروع کر دیں, عذاب دینا شروع کر دیں, تو فرمایا کہ پھر زمین پر کوئی نہیں بچے گا.
تو یہ اس نبی کی مہربانی، اس کی بڑے احسان ہیں ہم پر. اتنے احسان ہمارے ماں باپ کے ہم پر نہیں جتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہم پر ہیں. کل قیامت کے دن شفاعت کے لیے کس کے در پر جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے بیڑے پار. تو اس لیے پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اور یہ دونوں پر واجب اور ضروری ہے، ماں پر بھی باپ پر بھی. بچے کی نگہدانی یہ ماں پر بھی باپ پر دونوں پر فرض ہے کہ بچہ کس لائن پر جا رہا ہے، دونوں کی ذمہ حفاظت کرنا. اس لیے کہ اگر یہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، باغی بن گیا تو اس نے دنیا میں بھی بدنامی کا سبب بننا ہے اور آخرت میں پکڑ کا سبب بننا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ او کما قال، کہ مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے اور فرمایا اس کو اپنے گھر کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے. وَالْأُمُّ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورت او کما قال، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس سے کل قیامت کے دن اس کی نگہبانی اور اس کی جو نگرانی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے. عام طور پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں ماں بوئی ڈالتی ہے باپ کے کہ باپ کے ذمہ ہے، خاوند کے ذمہ ہے، اور خاوند کہتا ہے میرے ذمہ کا معنی ہے تربیت کرنا میری بیوی کا ذمہ ہے. نہ وہ کرتا ہے نہ یہ کرتے ہیں. اور تربیت کے سلسلے میں کہ یہ جب اتنی قیمتی چیز ہے اس کو بنایا جائے، سنوارا جائے تاکہ یہ معاشرے کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنے، راحت کا ذریعہ بنے، سکون کا ذریعہ بنے، محلے والوں کے لیے، قوم والوں کے لیے، اور آخرت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فخر کا سبب بنے، تو اس کے لیے تو یہ ہے. معاف کرنا اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ والدین کی اپنی تربیت ہے. جس کی اولاد ہے اس کو اپنے ہی ہوش کوئی نہیں، وہ نماز خود نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا ہے نماز پڑھو تو بچے کیا کہیں گے؟ بچے کیا کہیں گے کہ خود تو ابا جان ٹی وی پر بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ فلم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ. ایسی بات بچوں کو سمجھایا آپ نے کہ جھوٹ نہ بولو. ابھی کچھ عرصہ پہلے قاضی شفیق الرحمان صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے، بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا میرے محلے کی بات ہے، کسی کی سنی ہوئی نہیں. میرے پاس 2 بچے ہیں، 2 بھائی آئے. انہوں نے کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیا کریں. میں نے ان بچوں سے پوچھا کیا بات ہے. بچے 8ویں 9ویں 10ویں اس عمر کے تھے، پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امی ابو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، لیکن خود یہ ہے کہ باہر بیل لگی ہوئی، گھنٹی بجی، مجھے ابو نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو کون ہے. میں گیا دروازے پر، میں نے کہا کون؟ اس نے نام بتایا کہ میں آپ کے ابو کا دوست ہوں، فلاں آدمی ہوں. تو میں نے آ کر ابو کو بتایا کہ فلاں آپ کا دوست آیا ہے. تو ابو نے کہا بیٹا اس کو کہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں.
کیا کہا؟ تو یہ جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ وہ بچے 8ویں کلاس کے 9ویں کلاس کے سمجھدار بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے، سوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بچے جو ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی زبان کا اثر کم لیتے ہیں، ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے اعمال کا اثر زیادہ لیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے بھائیو دوستو، بچوں کی تربیت کے بارے میں تو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک خود ہم نمازی نہیں ہوں گے، نماز کا ٹائم آیا، والدہ نے مصلی بچھایا اور والد مسجد چلا گیا، چھوٹی سی بچی ہے 2 سال اس کی عمر ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں؟ والد 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، اذان ہوتی ہے گھر سے چل پڑتا ہے. 3 سال کا بچہ، وہ کہتے ہیں ابو کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، ہر روز جاتا ہوں، آپ دیکھتے نہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے بھی مسجد میں ساتھ لے جاؤ. اب وہ بچہ انگلی پکڑ کے والد کی، 3 سال کا بچہ مسجد میں آ رہا ہے. ایسے آئے نہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی منزل متعین کرنی پڑے گی. ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم کس حال میں پیش ہوں گے؟ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو اولاد پر اس کے اثرات پڑیں گے، اولاد بھی ٹھیک ہوگی. اس لیے اپنے گھر کا، صرف اپنی نہیں، اپنے پورے گھر کی. یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں ذمہ داری لائی جا رہی ہے. اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، بیوی کی فکر کرو، کپڑوں کی، جوتوں کی ساری فکر ہے. نماز نہیں پڑھتی کوئی پرواہ نہیں، قرآن نہیں پڑھتی کوئی پرواہ نہیں، غسل کے فرائض اس کو پتہ نہیں، کوئی بتانے والا کوئی نہیں. تو گھروں کے اندر روزانہ تعلیم شروع کرو، دینی تعلیم، جس سے بچوں کا ذہن بھی دین کا بنے اور نیک بنے. آپ ایک ذہن میں پہلے متعین کریں کہ ہم نے بچوں کو کہاں تک لے کر جانا ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے اور کس طرح بنیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے منزل متعین کرنی پڑے گی. جب متعین کریں گے کہ ہم نے ان کو نیک بندہ بنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار امتی اور اللہ جل شانہ کا نیک فرمانبردار بندہ بنانا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کی تربیت شروع کریں گے. ٹھیک بات ہے. اس میں بچے کے بگڑنے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ماں باپ کی ناچاکی ہے. بچے اکثر جو بگڑتے ہیں وہ اس وجہ سے بگڑتے ہیں کہ بیوی اور خاوند کی دونوں کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے شادی سے پہلے خوب تحقیق کرو، اور ادھر لڑکی کے گھر والوں کو بھی، جو اس کے والی ہیں، جو اس کے وارث ہیں، ان کو بھی حکم دیا ہے تم لڑکے کی تحقیق کرو کہ لڑکا کیسا ہے، نیک ہے، اس کی دوستی کیسی ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا کیسا ہے، چلتا پھرتا کیسا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور آپ کو بھی، لڑکے والوں کو بھی حکم ہے کہ تم لڑکی والوں کے گھر کی تفتیش کرو کہ اس کی ماں نیک ہے، گھر کا ماحول حیا والا ہے، پردے والا ہے، نماز گھر میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. یہ اسی لیے ہے. کیوں؟ کل جب 2 خاندان اکٹھے ہوں، ایک کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے بچے کو حافظ بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو اپ ٹو ڈیٹ بنانا ہے.
ایک کہتا ہے میں نے بچے کو نمازی بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نمازوں کا ٹائم ہی کوئی نہیں، بچے کے پاس پڑھائی ہے۔ تو جب دونوں کی ذہنوں کی ہم آہنگی نہیں ہے تو بچہ ڈپریشن کا، پریشانی کا سب شکار ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ باغی دونوں کا بنے گا۔ پھر یہ والدہ کو بھی کھری کھری سنائے گا اور باپ کو گالیاں دے گا۔ ایسے آئیے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر، اس لیے شادی سے پہلے خوب تحقیق کر لو، اپنے مزاج کے مطابق لے کر آؤ۔ آپ نیک ہیں، نیک رشتہ تلاش کرو، اور اگر نیک نہیں ہے، نیک بننا چاہتے ہیں، تب بھی نیک رشتہ تلاش کرو کہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں خیر و برکت آئے گی، نیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری نمبر 2 کہ بچے کے بگڑنے کا سبب اس کے دوست ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے ماں کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ میرے بچے کے دوست کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اور والد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کے دوست کیسے ہیں۔ المرء دین علی خلیلہ، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھو، جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے یہی ہوگا۔ قرآن شریف میں کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ دوستوں کی وجہ سے بگڑا ہوا انسان کل قیامت کے دن جب عذاب میں گرفتار کیا جائے گا تو اس وقت اس کے زبان پر جملہ کیا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں ایسے برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لیے بچے کو اس کے دوستوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے دوست خراب ہیں تو بچے کو سمجھاؤ، اچھے نیک خصلت والے بچوں کے ساتھ اس کی دوستی رکھواؤ، تاکہ بچے کی نشو و نما نیکی کی طرف ہو۔ اور گھروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، بچوں کو پڑھواؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اس طرح پڑھاتے اور یاد کراتے تھے جیسے قرآن پڑھایا جاتا اور یاد کرایا جاتا۔ ہمارے بچوں سے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ کیوں جی پتا ہوگا؟ بچوں کو پتا ہوگا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے کیا نام ہیں؟ بچوں سے پوچھو، پتا ہے؟ کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین 4 خلفاء، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، تو خلفائے کرام کے نام یاد ہیں؟ بچوں سے پوچھو۔ ہم جماعت کے ساتھ گئے عارف والا، گشت میں نکلے، 21 سال کا نوجوان، اس سے ہم نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کتنے سال عمر ہے؟ 21 سال۔ ہم نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے۔ 21 سال عمر ہو گئی، نبی کا نام نہیں پتا۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس لیے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات کہ اپنی اولادوں کو اپنے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی سیرت پڑھ کر سناؤ، نبی علیہ السلام نے زندگی کیسی گزاری، اور صرف نبی علیہ السلام، اس کے ساتھ وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں بھی کوئی نہیں پتا۔
ہم خود دین سے اتنے کورے ہیں کہ اپنے نبی کی بیویوں کا، جو صرف نبی کی بیویاں نہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ اپنی ماؤں کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے اسماء گرامی نام مبارک کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری، بچیوں کو بتاؤ۔ یہ جو آج بچیاں بے پرد ہو رہی ہیں، بے حیا ہو رہی ہیں، بے ادب ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو ازواج محترات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ان کے گھر سے ملتی تھی، جو ان کی بیویوں نے بتائی، نبی علیہ السلام گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، اور ہمیں گزارنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا، کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں کیسے سکھایا۔ تو یہ ہم اپنی بچیوں کو سکھائیں گے نہیں تو بچیاں کیسے نیک بنیں گی؟ پھر ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اس نے تو میری ناک کٹوا لی، مجھے جینے کے قابل نہیں رکھا، مجھے آنکھ اٹھا کر گلی میں چلنے کے قابل نہیں رکھا اس اولاد نے، اس بچی نے۔ تو کل جو رونا ہے وہ آج اس کے اسباب پورے کرو، ختم کرو۔ تو گھروں میں سیرت کتاب چھوٹی سی ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اپنے گھر میں رکھو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ، یہ واحد ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں جو اپنے عظیم قائد، عظیم محسن، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن انسانیت کے اور اس امت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم بے حس اس عظیم محسن، اللہ اکبر، جس کی امت میں ایسے ہونا ہی بہت بڑے فخر کی بات تھی، ہم اس عظیم محسن کو نہیں پہچانتے، اس کی زندگی ہم نہیں جانتے، جس کی زندگی کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، صرف ثواب نہیں ملتا، آخرت میں نجات بھی ملتی ہے۔ اس لیے گھر میں کون سی کتاب رکھیں جی؟ سیرت خاتم الانبیاء۔ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخر تک ساری زندگی لکھی ہوئی ہے، مختصر ہے، تو چھوٹی سی کتاب ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، ڈاکٹر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، پروفیسر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، انجینئر بعد میں ہیں۔ اس کو پتہ ہو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد صرف اس ذات کو راضی کرنا ہے، اور اس کے نبی جو طریقہ، جو شریعت، جو دین لے کر آئے، اس نبی کی پاک شریعت، پاک دین، پاک زندگی، مبارک زندگی اپنے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ باقی کھانا کمانا وہ تو ضروریات میں سے چلتا رہے گا، وہ تو ضروریات میں سے ہے، کام کاج کرو، ملازمت کرو، لیکن ذہن ایک ہو کہ ہم کون ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اپنے گھر کا ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے بچے کا ذہن بناؤ کہ تم نے بننا کیا ہے، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن اس کو بتاؤ کہ تمہاری انتہا ڈاکٹری نہیں، پروفیسری نہیں، انجینئر نہیں، تمہاری انتہا اللہ کا محبوب بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار امتی بننا ہے۔ تم اگر یہ بن گئے تو ہماری زندگی بھی، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اس کے لیے ہمیں گھروں کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اپنی عورتوں کا ذہن ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو عورت کیا کہتی، ماشاءاللہ یہ میرا بابو ہے، ڈاکٹر بنے گا۔ بھائی بنے، ضرور بنے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن کبھی ذہن میں یہ بھی کبھی بات آئی کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا لال ہے، یہ اللہ کا ولی بنے گا؟ کبھی آیا خیال کہ یہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے گا؟ اور ولی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائے،
ولی کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت پر چلے گا، چاہے وہ دکاندار کرے، تجارت کرے، تاجر ولی نہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق تجارت کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لیے بڑی پگ کی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے کوئی گلے میں وہ تسبیحات لٹکانے کی ضرورت نہیں، بڑے جبے کبے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، وتلاوت القرآن، فرمایا نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ، اس کے لیے سیرت کی کتابیں گھر میں رکھو، اس کی تعلیم کرو، صحابہ کرام کی سیرت بچوں کو بتاؤ۔ اب صحابہ کرام کے عشرہ مبشرہ جو ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی، ان کے نام ہمارے بچوں کو پتہ ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہیں کہ حضرت حمزہ کیسا انسان تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کیسی گزاری اور کتنی شان کے انسان تھے، حضرت عمر کیسے آدمی تھے۔ حضرت بکر صدیق وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو فرما دیجئے کہ آپ کے دوست اور حبیب حضرت بکر صدیق سے اللہ خوش اور سلام بھیج رہا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو اس دھرتی پر رہ کر خالق کائنات کا سلام آیا، ہم نے اس کا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس گلی سے چلتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، جو زبان سے کہتا ہے آسمان سے اللہ قرآن بنا کر دنیا میں نازل کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو تاکہ ان کے جذبات وہ بنے، غلامی کی ذہنیت ختم ہو کہ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک غلام ہی رہنا ہے، ہم نے انگریز کی غلامی کرنی ہے، انگریز کے قانون سے دنیا چل سکتی ہے، اسلام کے قانون سے نہیں چل سکتی۔ اٹھو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق نے دینی تعلیم کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال حکومت و خلافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی قرآن اور حدیث کے علم پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی قرآن اور حدیث کے علم پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 لاکھ مربع میل پر 18 سال تک حکومت کی اس قرآن اور حدیث کے علم پر۔ لیکن آج ہمارا بچہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر زندگی گزار سکتے ہیں صرف انگریز کے قانون سے گزار سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علم سے آدمی حکمران نہیں بن سکتا۔ یہ غلامی کی ذہنیت ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان خلفاء، ان بادشاہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، ان کا نام نہیں بتایا، ان کے کارنامے نہیں بتائے، ان کے کار نہیں بتائے۔ اس لیے بچوں کے ذہنوں میں آئیڈیل یہی لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، اور غلامی کی زندگی پر ہی انحصار ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے واقعات بتاؤ کہ ہم بزدل نہیں اور لالچی بھی نہیں۔ ان کی زندگی دیکھو جن کو کیسر و کسرا کے خزانے جن کے قدموں میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا، لیکن کسی صحابی کی ایک سونے کی ایک ڈلی پر نظر نہیں گئی۔ لالچی بھی نہیں اور بزدل بھی نہیں ہیں، اور آج ہمارے اندر دونوں چیزیں، ہم لالچی بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں، اور یہ قصور والدین کا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے وہ واقعات سنائے نہیں، دکھائے نہیں، پڑھائے نہیں، بتائے نہیں کہ حضرت حمزہ کے 70 جسم کے 70 ٹکڑے ہو گئے، کلیجہ باہر نکالا گیا، ہندا نے چبایا، لیکن پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے مقابلے میں ایک انسان کی حیثیت، انسان کی قیمت کیا ہے؟ اس اسلام، اس دین پر ایک نہیں
ہزاروں لاکھوں مسلمان قربان ہو جائیں، اسلام زندہ ہو جائے، قیمتی چیز ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو اپنی جان اور مال اس دین پر لگائے گا اس کی جان بھی قیمتی بنے گی، مال بھی قیمتی بنے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ تقریر نہیں، واعظ نہیں، یہ درس قرآن ہے۔ درس قرآن کا مطلب یہ ہے ہم اپنا رخ قرآن کی طرف کریں، اسلام کی طرف کریں، اور خدا را یہ کسی پر احسان نہیں، یہ اپنے مسئلہ، اپنی اولاد کا مسئلہ ہے۔ یہ اولاد آپ کی دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا سبب بنے گی کہ فلاں کا بیٹا بڑا نیک ہے، فلاں کی بچی بڑی حیا والی ہے۔ اس لیے گھروں کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا، گھروں کے اندر تعلیم شروع کراؤ، گھروں کے اندر پردہ شروع کراؤ، گھروں کے اندر اپنی مستورات کو دین کی باتیں بتاؤ، اور دین پر چلنے کی ضرورت بتاؤ کہ دین پر چلنا یہ فرض ہے، ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے گھروں کے رخوں کو اے اللہ دین اور اسلام کی طرف پھیر۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، دنیا میں نیک نامی کا سبب بنا، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، سب کی اولادوں کو نیک متقی صالح بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اعمال کی حفاظت کرنے کی، قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی